بسم الله الرحمن الرحيم. ایک جنگ ہونی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صرف وہی لوگ اس کے اندر نام لکھوا سکتے ہیں. اس جنگ کے لیے، یہ صرف دعوت اللہ کے لیے اب نہیں جا رہے ہیں. یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ جنگ کے لیے. جنگ کا معنی سمجھتے ہیں؟ عموماً غالب امکان تو یہی ہوتا ہے کہ شہادت میں جنگ جو ہو رہی ہے، پہلی ترجیح یہی ہوگی نا کہ ہو سکتا ہے اس میں ہماری کیا چلی جائے؟ جان چلی جائے. تو نام لکھتے جا رہے ہیں. ایک صحابی ہے، ابھی عمر کا کام تھا، اپنے پاؤں کو اوپر کر لیتا ہے. اگر میں کھڑا ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ کس طرح سے. یوں سمجھیے کہ ایسے پاؤں رکھا ہوتا ہے، اپنے پاؤں کو یوں کر لیتا ہے تاکہ میرا قد کیا نظر آئے؟ کچھ بڑا نظر آئے. یہ کس لیے ایسا کام کر رہا ہے؟ یہ اپنے پاؤں کو کیوں کھڑا کر رہا ہے؟ یہ اپنے مال اور جان بچانا چاہتا ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ ابھی بچہ ہے. کوئی سمجھانے کی بات کرے، دین کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں بچہ ہے ابھی. یقین جانیے ہماری یہی بات اس بچے کی تربیت کو کیا کرتی ہے؟ خراب کرتی ہے. وہ پھر ساری زندگی بچہ ہی رہے گا. ان کا شوق بھی دیکھیے اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے کیا شوق ہے. ان کا نظریہ بھی دیکھیے اور ہم اپنا نظریے پہ بھی غور کریں کہ ہمارا کیا نظریہ ہے. بہرحال اس ایک بچے نے اپنے پاؤں کو اس طرح کھڑا کر کے انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر قد برابر ہو گیا. جب نظر آ گیا اس کا نام بھی لکھا گیا کہ یہ بھی جو لشکر روانہ ہوگا اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا. اب دوسرا صحابی، وہ بھی اس کا ہم عمر، فوراً اپنے باپ کے پاس جاتا ہے. یہ اسی باپ کی ہی تربیت ہو گئی. ایسے نہیں گیا یہ اپنے باپ کے پاس، جا کر کہتا ہے کہ وہ فلاں رافع بن خطیج وہ میرا ہم عمر ہے، اس کا نام تو لکھ لیا گیا ہے جہاد میں جانے والوں کے لیے، ابا جان میرا نام نہیں لکھا گیا ہے. کہا اچھا چلو چلتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ میرے بچے کی عمر اور اس رافع بچے کی عمر برابر عمروں کے ہیں. یہ اس کا نام تو لکھ لیا گیا ہے، اس میرے بچے کا نام کیوں نہیں لکھا گیا؟ اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو میرے بچے کی اس کے ساتھ کشتی کروا لیں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ زور آور کون ہے. کہا چلو جی کرو دونوں کشتی. اب وہ جو بچہ آیا ہے اپنے باپ کو لے کر، وہ دونوں بچے لڑتے ہیں. یہ بچہ اس بچے کو پچھاڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اس کا بھی نام لکھ لیتے ہیں. میں اس نقطے کو بتانا چاہتا تھا، وہ جو پہلا بچہ تھا اتنا کمزور تو تھا کہ کشتی کے اندر ہی گر گیا. کشتی کے اندر ہی گر گیا، لیکن جذبات کے لحاظ سے وہ نہیں گرا. جذبات اس کے اتنے مضبوط تھے. اور یقین جانیے مسلمان کبھی بھی اپنی تعداد کو نہیں دیکھتے. جب مسلمان اگر اپنی کم تعداد کو دیکھے گا ہمیشہ مایوس ہوگا، بد محنت ہو جائے گا، قائل اور سست ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مقابلے میں کتنے بڑے بڑے لشکر آتے تھے، لیکن کبھی بھی ان لشکروں سے مرعوب نہیں ہوئے. ان کا مقابلہ کیا ڈٹ کر، جذبات کے ساتھ. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو جب دل میں اتر جاتا ہے میرے عزیزوں، پھر جذبات کی جنگ ہوتی ہے، تعداد کی جنگ نہیں ہوتی. ہم نے جنگ کرنے تو نہیں جانا، ہم نے تو لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے جانا ہے. تب بھی ہم یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ تو اتنی بڑی دنیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اگر یہی تعداد جتنی ہماری تعداد ہے یہی اپنا مشن بنا لے تو اس معاشرے کو بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور ایمان والے کے دلائل اس لا الہ الا اللہ کی دلیل کے مقابلے میں یہ پوری دنیا کمزور ہے، اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی. کوئی کس کو الہ بنائے، جس چیز کو الہ کہے گا اس کے اندر کوئی کمزوری ہوگی. جس چیز کی تعریف کرے گا، جس کو وہ اپنا معبود سمجھے گا، اس کے اندر ضرور کوئی نقص اور خامی ہوگی. جس کو یہ مسلمان بتائے گا الہ تو وہ ذات ہوتی ہے جو ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک، طاقتوں کی مالک، عاجزی سے پاک. ایسی ذات کو الہ کہا جاتا ہے. مخلوقات میں سے کوئی قبر کا نام لے گا یا قبر والے کا نام لے گا، قبر تو خود مٹی کا ڈھیر اور قبر والا بھی انسان، اور انسان بھی کیا ہے؟ کمزور ہے.
किस चीज का कोई नाम लेगा? यकीन जानिए ये दावत ना देने की वजह से ये शिर्क की जलगार है। अगर हर बंदा मोमिन अपने तौहीद के दलाइल देना शुरू कर दे, कोई क्या दलाइल दे सकता है? देखा नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद जैसे वक्त के बादशाह को दावत दे रहे हैं, वक्त का बादशाह, डिक्टेटरशिप, सब कुछ मौजूद, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने खड़े हैं, उसको दावत दे रहे हैं। पहले एक दलील दी कि आप जो रब होने के दावेदार हैं, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी और मौत देता है। वो कहने लगा मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। नादान था, नहीं समझता था कि जिंदगी किसे कहते हैं और मौत किसे कहते हैं। अगरचा कुरान में ये तफसील नहीं है, लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि किसी को उसने फांसी देनी थी, उसको छोड़ दिया कि देखो जी इसको मौत होने वाली थी, इसको मैंने जिंदगी दे दी। तो नादान ही था ना कि जिंदगी के मायने नहीं समझता था। जिंदगी तो इसको कहते हैं किसी को अदम से वजूद के अंदर लाना। वो तो पहले से एक वजूद, उसको तो अल्लाह ने वजूद दिया, अल्लाह ने उसको जिंदगी दी। अलबारी किसे कहते हैं? जिंदगी देने वाले, जान पैदा करने वाले। वो किसकी सिफ्त है? सिर्फ अल्लाह की। और अच्छा देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में जितने भी चैलेंज हैं, उसके पीछे आप गौर व फिक्र करेंगे तो जरूर आपको नजर आएगा कि वाकईतन वो ऐसे चैलेंज हैं पूरी दुनिया मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं पर भी टैंकों की या इंसान की ये बनी हुई चीजों की मिसाल नहीं दी है। जब मिसाल दी लोगों को आजिज करने के लिए, तो एक जान वाली चीज की मिसाल। कौन सी चीज? मक्खी की मिसाल। सूरह हज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। मक्खी पैदा करना तो दूर की बात, अगर वो उनकी खुराक से कुछ ले उड़े, उससे ये भी वापस नहीं ले सकते। मक्खी जान वाली चीज है या बेजान चीज? आज दुनिया के लोग कहते हैं एटम बम बन गए, टैंक बन गए, फलां बन गया, फलां बन गया, सारा कुछ बना लिया, टैंक भी बना लिया, मिसाइल भी बना लिया। अगली तफसील कैसे बनाया, अल्लाह के दिए हुए उससे बनाया, वो बहस एक तरफ। लेकिन किसी ने आज तक, जाओ पूरी दुनिया के साइंसदानों को भी चैलेंज है, आओ मेरे अल्लाह ने जो मिसाल दी थी वो एक जानदार चीज की दी थी, वो मक्खी की मिसाल दी थी, एक छोटी सी मखलूक की मिसाल दी थी। पूरी दुनिया के साइंसदानों को भी चैलेंज, पीरों फकीरों को भी चैलेंज। वो मुराद ही क्या जो पूरी ना हो, लिखते हैं ना पोस्टरों के ऊपर, इश्तिहार भी चलाते हैं, वो मुराद ही क्या जो पूरी ना हो। हर काम पलक झपकने से पहले, बड़ी मखलूक का नहीं कहते। तुमने तो लिखा हुआ है ना औलाद का ना होना, इश्तिहारों के ऊपर लिखा होता है यह होकर मर जाना। हम ऐसा काम करेंगे औलाद भी होगी, अगर औलाद मर जाती है तो उसको जिंदा भी रखेंगे। ये चैलेंज है ना। ये औलाद तो मेरे अजीजों, बच्चा जो पैदा होता है 2 किलो का 2.5 किलो का होता है। मेरे अल्लाह ने कहा है मक्खी की मिसाल 2-2.5 किलो का बच्चा को तब देगा जब तू एक मक्खी को पैदा कर सके। औलाद ना पैदा कर, तू हमें मक्खी पैदा करके दिखा। कौन मक्खी को पैदा कर सकता? अल्लाह। तो मेरे भाई, ये वो तौहीद के दलाइल, इसके सामने कोई क्या बात करेगा? जब देख लिया कि इस नादान को न जिंदगी के मायने का पता, न इसको मौत के मायने का पता, दाई बड़ा हकीम होता है, फौरन अपनी मिसाल बदल दी। कहा अच्छा मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। तो भी तो रब होने का दावेदार है ना। मेरे रब का कमाल तो ये है सूरज को मशरिक से निकालता है। तू जो रब होने का दावेदार है, रब तो वही होता है ना, पहले कहा तो जो सब काम कर सके, जो कुदरत वाली जात हो, कमजोर ना हो। तू जो रब है अगर, तो फिर ऐसा कर, आज सूरज को कहां से ले आ? मगरिब से ले आ। क्या कहा कुरान ने? फाबुहितल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गए, काफिर हक्का बक्का रह गए। वजीर भी बैठे हैं, मुशीर भी बैठे हैं, वो लोग भी बैठे हैं जो उस नमरूद को रब कहते हैं। वो सबके सामने ऐसा जलील और ख्वार हुआ, खुद ही क्या होकर रह गया? मबहूत होकर रह गया। अजीजों, ये है तौहीद के वो दलाइल, जिन दलाइल को हम इस दुनिया के सामने रखने से डरे। हम क्यों डरे? ये मखलूक का तारुफ करवाते क्यों नहीं डरते? वो मखलूक की तरफ बुलाते हुए क्यों नहीं डरते? मखलूक तो कुछ कर नहीं सकती, हम तो खालिक की तरफ बुलाने वाले हैं। हमें किस चीज का डर? हमारे दिल मजबूत क्यों ना हो?
کہ ہمارے پاس تو دلیل بھی ایسی پختہ دلیل جس کا پوری دنیا کے اندر کوئی جواب رب ہونے کے دعویٰ دار کیا کر سکا سوائے ہکا بکا ہونے کے، سوائے مبہوت ہونے کے، سوائے پریشان ہونے کے۔ میرے بھائیوں یہ شرک، اور یاد رکھیں اس طرح کی دعوت دیں، اللہ کی شاہزوری ایسے بیان کریں اور مخلوق کی کمزوری ایسے بیان کریں کہ اللہ کا وقار دل میں بیٹھ جائے اور مخلوق کی حقارت دل کے اندر بیٹھ جائے۔ کل ایک جگہ یہی ہم دعوت دے رہے تھے، کچھ بھائی یہی مقامی ہمارے ساتھ کافی تھے، ایک ہندو لڑکے کو دعوت دی، ہم نے اس کو بتایا کہ یہ ہندو بھی پہنتے ہیں، مسلمان بھی اپنے ہاتھوں کے اندر کڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں لوہے کے، تو بھائیو یہ تو مخلوق ہے، بنی ہوئی چیز ہے، اس کے اندر کیا نفع اور نقصان ہے؟ وہ خود ہمیں آگے سے کہنے لگا، کہتا ہاں بات تو یہی ہے، اگر یہ کڑا ہاتھ کی بجائے اس کو زمین پہ بھی پھینک دو یہ تو اتنا ذلیل اور حقیر ہو جائے گا کہ خود کو زمین سے بھی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اس واقعتاً اس کڑے نے کیا کرنا، اس کڑے نے منہ سے ہم نکالیں تو صحیح، اللہ کی بات ہم کریں تو صحیح، ہم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں دنیا نہیں مانتی، دنیا کو دعوت دی ہے کہ دنیا نہیں مانتی۔ یہ اتنے بھائی ہمارے کیسے ادھر آئے ہوئے؟ آخر دعوت پہنچی ہے نا ان کے پاس، پھر یہ ہمارے بھائی بنے نا، پھر یہ اللہ والے بنے نا، تو منہ سے ہم بات نکالیں تو صحیح، بیٹھے بیٹھے ہم فتویٰ تو نہ دیں جی دنیا مانتی نہیں ہے، دنیا بڑی ضدی ہے۔ دنیا کو دعوت دے کر تو دیکھیں، دعوت دینے کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ دیکھا جائے۔ توحید کے دلائل، ایسے پختہ دلائل، دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز اور کمزور ہے۔ کوئی اس لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تعویذ گر اپنی تعویذ کی کاریگری لا سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر اپنی جادوگری کی کاریگری لا سکتا ہے، نہ کوئی قبر والا اس قبر کی مٹی کی کوئی کاریگری لا سکتا ہے۔ یہ پوری مخلوق کمزور ہو جائے گی، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے گی۔ دلیل ہے تو صرف اسی کے اوپر کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اس پانی کے اوپر زمین کو بچھانے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ پانی ہم ایک لگاتے ہیں، اس میں سے مختلف ذائقوں کے پھل نکالنے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ دلیل ہے تو اسی کے اوپر ہے۔ ہم جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے سفید اور خوشگوار دودھ نکالنے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ دلیل ہے تو اس بات کے اوپر قائم ہے، مخلوق خواہ وہ نیکوکار ہوں یا گناہگار ہوں، سب اللہ کے در کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، کمزور ہیں۔ تو اس دعوت کے لیے ہم نکلے تو صحیح، کوشش تو کریں، اور یقین جانیے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے عزم ہونا چاہیے۔ ایک آتے تھے یا زیادہ؟ عموماً کوئی ایک نبی اتنی محنت کر کے معاشرے کو اگر بدل سکتے، پھر چلے آپ کہیں گے یہ تو انبیاء کی بات ہے، آگے میں نے آپ کو صحابہ کرام کی بھی مثالیں سنا دی، صحابہ نے بھی محنت کی اور دین یہاں تک پہنچا۔ اور یقین جانیے اگر یہ سوچ ہوتی نا کہ یہ دعوت کا کام صرف انبیاء کا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ضرور ہے، لیکن یہ صرف انبیاء کا کام، اللہ کا پیغام سنانا، وحدت کی دعوت دینا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، شرک سے منع کرنا، شرک کو روکنا انبیاء والا کام ہے، لیکن یہ صرف انبیاء کا کام نہیں تھا، یہ کام ہمارے بھی ذمہ ہے۔ اس دعوت کو اگر صرف انبیاء والا کام سمجھ کر، یقین جانیے اگر صحابہ کرام نہ کرتے کہ یہ تو صرف کس کے ذمہ ہے؟ انبیاء کے ذمہ ہے، اور صحابہ اس کام کو آگے نہ بڑھاتے تو بتائیے یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچ سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ انبیاء والا کام ہے، اس انبیاء والے کام کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس دعوت کو جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی اس کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ دنیا والوں کا ڈر، اسی سورت کے آخر کے اندر ابھی آیت آ بھی جائے گی، یہ کچھ بھی کر نہیں سکتے ہیں۔ تو مالک نے کیا فرمایا؟ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کیا عطا فرما دی ہے؟ کوثر عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دی، دنیا کا بھی امن عطا فرما دیا اور آخرت کا بھی امن عطا فرما دیا۔ آگے بتایا فصلی لربک وانحر، بس اب آپ کیا کیجئے؟ اپنے رب کے لیے تمام قسم کی بدنی عبادتیں بھی کیجئے، وانحر، اور اپنی مالی عبادتیں بھی خالص اللہ کے لیے کیجئے۔ انا شانیہ کا ہول ابتر، دائیو ڈرنا تم نے نہیں ہے، ڈریں تو وہ جو اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو روکنے والے یا اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں۔ انا شانیہ کا ہول ابتر،
بے نام و نشان، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور یہ دائی یہ نہیں ہو سکتے. بے نام و نشان وہ لوگ ہوں گے جو اس لا الہ الا اللہ کے انکاری ہیں، جو اس لا الہ الا اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے والے ہیں. مالک تسلی دے رہا ہے، بے شک آپ کا دشمن وہ آپ کا دشمن نہیں تھا، وہ رسول اللہ کا دشمن اصل میں نہیں تھا. رسول اللہ کو تو وہ صادق اور امین کہتا تھا، وہ رسول اللہ کے اس حق پیغام کا دشمن تھا. یہ تسلیاں اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہیں. اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو، واقعتاً وہ لوگ جو رسول اللہ کی مخالفت کرنے والے تھے، یقین جانیے اگر تفسیروں والے ان کے نام نہ لکھتے تو دنیا ان کے ناموں سے بھی واقف نہ ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام وہ وہاں سے چل کر آج یہاں تک پہنچا ہے. اللہ کرے یہ پیغام قیامت تک کیا رہے، جاری رہے، اور یہ جاری رہے گا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مقدس کے اندر مشرکین نے آ کر مٹی ڈال دی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے والد کے سر سے مٹی بھی جھاڑ رہی ہیں، ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہیں کہ دیکھو میرے والد کے ساتھ یہ لوگ کیسا سلوک کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، کہا بیٹا رونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ کرو، صبر کرو. جس پیغام کی وجہ سے آج میرے سر میں انہوں نے مٹی ڈالی ہے، یقین جانو یہ پیغام ایک دن ایسا آئے گا ہر کچے اور ہر پکے مکان تک اللہ کا یہ پیغام، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچ کے رہے گا. کوئی گھر کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جس تک یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام نہ پہنچے. میرے بھائیوں، صادق اور امین رسول نے یہ کہا ہے کہ یہ پیغام پہنچے گا. اللہ کا یہ پیغام ہر انسان تک پہنچے گا. اللہ کی وحدت کی بات پہنچے گی. محتاج تو پھر ہم ہوئے نا. اللہ کا پیغام تو پہنچنا ہے تو پھر ہم اللہ سے مانگے نا، اے اللہ یہ جو تیرا پیغام پہنچنا ہے انسانوں تک، اے اللہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارا انتخاب کر لے. اللہ اس پیغام کو پہنچانے والا ہم کو بنا دے. میرے بھائیوں، ہم محتاج ہیں اللہ کے اس دین کا کام کرنے کے. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. ہم اپنی اس محتاجی کو دیکھتے ہوئے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کام کی توفیق دے، اس کام پہ ہم پہ جما دے، تاکہ اس معاشرے کے اندر بدلاؤ آئے، تاکہ اس معاشرے کے اندر تبدیلی آئے، تاکہ لوگ خالق کا حق خالق کو دیں، مخلوق کو چھوڑ دیں، تاکہ دنیا کے اندر امن آ جائے. یہ سب اسی طرح ممکن ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ہم جاری و ساری رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.